الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور ہر کتاب جو آپ کی سیرت پر ہے اس کا ایک ایک پہلو قابل توجہ ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے زندگی کا اہم مقصد نیک امور کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نیک بن نہیں سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے
وہ اس کو اپنا کر اپنے آپ کو ویسا انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے جو نیک انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کے انبیاء اور اس کے رسول ہوتے ہیں، اور وہ امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ہر بندے کی کوشش نیک بننا ہے۔ تو اس امت کے لیے نیک بننے کے لیے جو اسوہ حسنہ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، ان میں اہم ترین پہلو معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو میل جول رکھا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا آپ کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، یا آپ کے سامنے کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو کیا آپ کو سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہیے، اس کی بے عزتی کرنی چاہیے، یا آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تمام پہلو سیرت طیبہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے سیرت طیبہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آنے والے کئی سارے واقعات ہیں، اور ہر واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ واقعات پر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ ان سے ہم کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کریں، اور اگر ہماری زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ آ بھی جائے تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارا بھی وہی رویہ ہونا چاہیے جو رویہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ کی زندگی مبارکہ میں آپ کے جو مخالفین تھے وہ غیر مسلم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانی دشمن بھی تھے۔ اور موجودہ معاشرے میں جو ہماری صورتحال ہے، ہمارے کسی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پر الجھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنیاں تو نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جتنا سخت اور کڑا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات دیکھے، اور کئی سارے مواقع پر آپ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ جہاں تک تعلق انسان کے اچھے اخلاق کا ہے، اچھے رویے کا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ بات پوچھی گئی، سوال کیا گیا کہ کون سا عمل لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، کس عمل کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، لوگوں کی وہ کون سی نیکی ہوگی کہ اس نیکی کو کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا، یہ دو چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں ایک بندے کے مومن بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے۔ تقوی کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے وہ لوگوں کی وجہ سے نہ ہو، کہ لوگوں کی وجہ سے وہ نیکی کرتا ہے، لوگوں کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں کہا جائے گا، یہ تو لوگوں کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ ایک بندے کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے
مگر وہ گناہ چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے، تو وہ گناہ چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ ہے اس بندے کا تقویٰ کہ وہ اللہ سے ڈر گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کے اندر بھی اس کا یہی جذبہ ہو کہ اس نیکی کے ذریعے سے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ جذبہ قابل تحسین ہے۔ اور جہاں تک تعلق انسان کے اچھے اخلاق کا ہے، تو ایک مسلمان کا ایک اچھا بہترین سرمایہ اس کا اخلاق ہی تو ہے، جس کے ذریعے سے وہ معاشرے میں اپنی عزت بناتا ہے یا عزت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ اچھا اخلاق اس بندے کے قیامت کے دن جو نیک اعمال تولنے کا وقت ہوگا وہاں پر بھی اس کے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو قائم فرمائے گا، اس ترازو کے اندر سب سے وزنی عمل اگر کسی بندے کا ہوگا تو وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا، اس کا اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا بہترین طریقہ کہ کسی سے لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں کی عزت ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگوں سے اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ جیسے یہ خود چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ادب و احترام سے بات کریں۔ تو قیامت کے دن نیکیوں میں جہاں دیگر نیک اعمال تولے جائیں گے، اس عمل کا وزن ہوگا اور یہ بھاری عمل ہوگا جس بندے کے پاس بہترین اخلاق ہوگا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا اور سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی تو بہترین اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دیگر نیک اعمال ہیں ان کو نیکی نہیں کہا گیا۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان عبادات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا میل جول، ہمارا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو بندہ مثالی بن جائے، بہترین اخلاق کا مالک بن جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس بندے کے اندر وہ بہترین صفت موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی اس سے متنفر نہیں ہے۔ اور یہ کردار ہر بندے کا ہونا چاہیے، ہر خاص عام بندے کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مطلب ہے تو آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا ہو، اور جس کے ساتھ آپ کو کبھی کوئی کام نہیں پڑتا تو آپ کا اس کے ساتھ انداز اچھا نہ ہو۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کرتے یا کسی غیر مسلم سے گفتگو کرتے، آپ نے کبھی بھی اپنے انداز اور لہجے کو تبدیل نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو نرم لہجے کے ساتھ ہو اور کافر جب آپ سے کوئی بات پوچھ رہے ہوں تو آپ نے لہجے کو سخت کر لیا ہو، نہیں۔ اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جس انداز سے آپ نے گفتگو کی ہے وہ آپ کی بات کو سن کر، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یقیناً یہ صفت ایک پیغمبر کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اور ہم اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا انداز، رویہ، لہجہ اگر اچھا ہوگا تو ہمارا بھی حلقہ احباب وسیع ہوگا، لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل واضح ہیں، مگر کوئی چیز لوگوں کے سامنے جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ انداز آپ کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو دیکھ کر اس پر کفر کے فتوے لگا دیں، اور کسی بندے کی غلطی کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ یہ تو دین اسلام کے دائرے سے ہی نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے البر حسن الخلق یہ بات فرما کر اس نیکی کو مزید اجاگر کر دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ بہترین نیکی کیا ہے تو وہ تو اچھا اخلاق ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کرتا، تو گویا کہ اس بندے کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اندر جب تولے گا تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اس سے یہ محروم ہے۔ آگے فرمایا تم گناہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تم جاننا چاہتے ہو گناہ کے بارے میں تو پھر سن لو، گناہ کی نشانی یہ ہے کہ گناہ تمہارے دل میں کھٹکے گا۔ جب بھی تم کوئی گناہ کا کام کرو گے تو تمہارا ضمیر تمہیں کہے گا، تمہارا دل تمہیں کہے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ غلطی کرنے سے پہلے ہو یا غلطی کرنے کے بعد ہو، تمہارا ضمیر تمہیں کہے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ چیز تمہارے دل میں کھٹکے گی کہ تم نے غلط کیا۔ اور دوسرا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تم لوگوں سے وہ چھپاؤ گے کہ میری اس حرکت کا لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ جو بندہ بھی غلط کام کرے گا وہ لوگوں سے چھپائے گا، اس لیے کہ اگر میرے اس کام کا پتہ لوگوں کو چل گیا کہ میں نے یہ کیا ہے تو میری تو معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس کے دل میں یہ کھٹکا رہے گا کہ میرے اس کام کا، میرے اس عمل کا، میری اس حرکت کا کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ تو ساری عزت ختم ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں کیا مقام ہوگا۔ تو لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اس کے دل میں کھٹکا ہوگا۔ تو کیا لوگ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ لوگ تو ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اور لوگوں سے چھپ کر ہمیں کتنی دفعہ موقع ملتا ہے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ احساس پیدا ہوا کہ لوگوں سے تو میں چھپ سکتا ہوں مگر اللہ سے تو میں نہیں چھپ سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی ہوں، اللہ سے ہم چھپ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ لوگوں کا۔ جیسا ابو ہریرہ کی روایت میں آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، بہترین عمل اللہ کی نظر میں اللہ کا ڈر، کہ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے دور رہیں۔ اگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آج اگر آپ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو کل آپ علاقہ چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں سے آپ دور یا غائب ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے سامنا ہوگا اور اس کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے تو کوئی بچ نہیں پائے گا، وہاں تو سارے راز افشا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی پہچان بتا دی۔ اب ہر بندہ اپنے طور پر اس بات کو سمجھ لے کہ اگر میں بہترین نیکی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرا بہترین رویہ، میرا بہترین انداز، میرا بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ اگر یہ سرمایہ ہے تو آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور جہاں تک تعلق گناہ کے معاملے کا ہے،
تو ایسا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو انسان کے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہے، یہی ڈر رہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، اگر لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی تو میری عزت کا کیا بنے گا۔ اگر ایسی خوف زدہ ڈر کر زندگی گزارنی ہے تو یہ زندگی تو اللہ سے ڈر کے گزارنی چاہیے تھی، نہ کہ لوگوں سے۔ انسان کو اس کے اخلاق کے اندر ممتاز کرنے والی کچھ صفات ہیں، اگر وہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو معاشرے میں ایسا بندہ لوگوں میں ممتاز نظر آتا ہے، لوگ اس کی ان صفات سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ صفات ہر بندے میں ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے اخلاق کا مالک بنوں اور میرے پاس یہ قیمتی نیکی آ جائے تو وہ صفات اپنانے کی کوشش کیجئے، آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ سچ بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا، اپنے گھر میں ہو یا کاروبار میں ہو، لین دین میں ہو یا کسی بھی جگہ، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو بندہ ہمیشہ سچائی کو اپناتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی اس بہترین صفت کی وجہ سے اس بندے کے اندر اور ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے مزید نیکی کو کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیونکہ بہترین اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو لوگ جانتے تھے، جب آپ کو بھی نبوت اللہ نے دی نہیں تھی، جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی، تو نبوت سے پہلی والی جو زندگی تھی لوگ آپ کو کیسے جانتے تھے؟ صادق، امین۔ صادق کا مطلب سچ بولنے والا، یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ کی جو زندگی تھی وہ مثالی تھی۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت ملنے کے بعد آپ کی بات کو سنا اور آپ کے مخالف ہو گئے، وہی لوگ اس سے پہلے کہتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ، ہمیشہ سچ۔ اور امین تو ایسا، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت بھی رکھوائی ہے تو جیسے رکھوائی تھی جب وہ آتا تھا وہ چیز ویسے ہی لے کر جاتا تھا، کھول کے بھی نہیں دیکھا اس میں ہے کیا، امانت ہے نا۔ تو سچائی ہر معاملے میں، چاہے وہ سچائی دین میں ہو چاہے وہ سچائی عمل میں ہو، کیونکہ دین بھی تو آج کل 2-3 طرح کے چل رہے ہیں نا۔ ایک تو سچا دین ہے جو قرآن و حدیث ہے، جو اللہ کی وحی ہے۔ ایک وہ دین بن گیا جو آج کل لوگوں نے بنا لیا کہ ہاں یہ کر لو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کر لو یہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں، تو وہ تو لوگوں نے بنایا نا، وہ تو سچا نہیں ہو سکتا۔ تو دین کے اندر بھی سچائی، پھر عمل کے اندر بھی سچائی۔ عمل میں سچائی یہ ہے کہ جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ عمل سچا ہے۔ ایک عمل لوگوں نے ٹھیک کر دیا کہ ہاں ایسا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ عمل لوگوں نے بنایا، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں مگر اب اتنا وقت نہیں۔ دوسری چیز، انسان کے اخلاق کو اچھا بنانے والی مصیبت میں صبر کرنا۔ انسان کی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، اور کچھ چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ مگر جب بھی کڑا وقت آیا، جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آئی، اس بندے کو آپ دیکھیں گے کہ اس بندے میں صبر ہوگا، یہ شکوہ نہیں کرے گا، واویلا نہیں کرے گا، اور جہاں جا کر بیٹھے گا وہاں پر شکوے شکایات نہیں کرے گا، بلکہ اتنا صبر کرے گا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ سب لوگ شور کر رہے ہیں مگر اس بندے کی زبان سے کبھی ایسا کچھ نہیں سنا۔ اتنا صبر۔ کئی دفعہ انسان کی آزمائشوں میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں،
گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا انتقال ہو گیا، دوسرے کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، وہاں پر اس کے لیے بہت بڑی پریشانی، مگر اس بندے کے صبر کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر یہ راضی ہے، یہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، اس کے لیے بہانہ کوئی بھی بننا تھا۔ تو ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے اس بندے کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ میرا بندہ ایسا کرے گا۔ اللہ نے وہی چیز ہمارے مقدر میں لکھی اور وہی ہمارے سامنے آتی ہے، اور جب یہ چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان کو اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی بندہ مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی تقدیر پر ایمان نہ رکھے، تقدیر اچھی ہو یا بری، تقدیر اچھی ہو یا بری۔ اس کا مطلب اچھی تقدیر سے مراد کہ آپ جتنی اچھائیاں کرتے ہیں اللہ کو پہلے ہی پتا تھا میرا یہ بندہ اتنے اچھے کام کرے گا، تو وہ تو اللہ ہے نا، اس کو تو پہلے ہی پتا تھا، اس نے اپنے علم میں یہ پہلے ہی لکھ دیا تھا میرا بندہ یہ اتنی اچھائیاں کرے گا، اللہ نے لکھ دیا، اور اب ہم وہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ تو اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں یہ جو میں اچھائیاں کر رہا ہوں یہ میری تقدیر میں میرے رب نے لکھی ہوئی تھی، تو میں یہ کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک برائی کا تعلق ہے تو جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ میرا بندہ جب اس کو میں پیدا کروں گا یہ دنیا میں جائے گا، یہ غلط کام اس نے کرنے ہیں، یہ ایسا ہی کرے گا، اللہ نے اپنے علم میں وہی لکھا، اور بالکل وہ حقیقت ہے اور بالکل وہ سچ ہے۔ اس تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ انسان کی تقدیر کو اس کی دعا بدل دیتی ہے۔ اس حدیث کو بھی سمجھ لیجیے، یہ بات آئی ہے تو ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، گناہ چھوڑ کر اب وہ نیکی کی طرف آ گیا، اللہ نے یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا بندہ اتنا عرصہ گناہ کرے گا، اس کے بعد اس میں احساس پیدا ہوگا، پھر یہ میرا بندہ دعا کرے گا، اور اس کے بعد پھر گناہوں کو چھوڑ کر یہ نیکی کی طرف آ جائے گا، اس دعا کے بعد یہ نیکی کی طرف آئے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ تو کیا فرمایا کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ دعا جو کرنی تھی یہ بھی اللہ کو پتا تھا، وہ بھی اس نے لکھی ہوئی تھی۔ تو انسان کی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں شکوہ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر اس پر صبر ہے تو ہمارا مقام بلند ہو رہا ہے، اس پر صابر بن کر رہیں گے تو یہ بہترین اخلاق کی ایک نشانی اور ایک صفت ہے اس بندے کے اندر کہ کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا۔ اسی طرح بدسلوکی میں بردباری اختیار کرنا، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں، آپ کبھی لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتے، مگر لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بدسلوکی بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بھی پیش آتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں پر آپ کے رویے میں فرق نہیں آتا، آپ ہمیشہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ اچھائی موجود ہے تو وہ آپ اچھائی ہی پیش کریں گے۔ تو جس بندے میں اچھائی نہیں ہوگی تو جس کے پاس جو کچھ ہوگا تو وہی پیش کرے گا نا۔ ایک بچہ تربیت کے ماحول میں پلتا ہے اور دوسرا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو تربیت نہیں دی گئی، اس کی تربیت نہیں کی گئی، اس کو اخلاق نہیں بتایا گیا، دونوں میں فرق ہے۔ جو تربیت کے ماحول میں پلا ہے جب وہ کسی سے بات کرے گا تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے ادب و احترام سے بات کرے گا، آپ کہہ کر بات کرے گا۔ جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ آپ نہیں کہے گا، وہ تم کہہ کر بات کرے گا، تم کہہ کر بات کرے گا۔ یہ تو ہم بھی نوٹ کرتے ہیں نا بچوں میں،
تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ویسا نہیں کرنا جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کی اس حرکت پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان غلطیاں کرتا ہے، مگر ان غلطیوں پر اصرار کے بجائے اللہ سے توبہ کرتے رہنا، یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی اور علامت ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم سے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ انسان ہونے کی وجہ سے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم خطا کار ہیں، ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو غلطی تو ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، مگر غلطی پر اصرار نہیں بلکہ توبہ کرتا ہے، اس میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ کبھی یہ غلطی زیادتی کی صورت میں ہوتی ہے کسی بندے کے ساتھ، تو اس سے معافی مانگ لے تاکہ اس کے دل میں جو رنجش یا غصہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اسی طرح گناہ کے بعد نیکی کرنا، جب انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی اور اس کی علامت ہے، اس کے بعد اس کو نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ نیکی کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون ملے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کے اندر تردد اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ کئی دفعہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے آپ سے نفرت یا شرمندگی ہوتی ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کو سکون ملے گا۔ تو گناہ ہونے کے بعد نیکی کی طرف آئیے تاکہ آپ کو سکون ملے اور آپ سکون والی زندگی بسر کرو۔ خطا رحمی کی صورت میں صلہ رحمی کیجیے۔ اخلاق حسنہ کی بہترین نشانی، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، محلے میں، پڑوسیوں کے اندر کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو گئے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ دیکھیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ آپ ان کے ہاں کچھ بھیجتے رہیں جب آپ کے گھر میں کوئی اچھا بنے، ان کے ہاں آپ کا آنا جانا ہو، خوشی غمی میں شریک ہوں، بے شک وہ نہ آئیں، اس لیے کہ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم میں بہترین اخلاق والا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اندر یہودی جو تھے وہ پیش تھے، مگر آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں یہودی جو ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے گھر، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر جب آپ کو اطلاع ملی کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہے، حالانکہ یہودی آپ کے دشمن بھی ہیں، مگر آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، تیمارداری کی، اس کو حوصلہ دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو۔ تو بچہ بیمار تھا مگر سمجھدار تھا، اس نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھا، مطلب ہم تو یہودی ہیں اور یہ تو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، تو جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو میرا باپ کیا بولے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس بچے نے آپ کی بات کو سنا، اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کیا کہا، اطیع ابو القاسم، آپ کی کنیت ابو القاسم، کہا ان کی بات مان لو، یعنی جو یہ فرماتے ہیں ویسا کرو، ویسا کہو۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ وہ گھرانہ یہودیوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو جس محلے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں
وہ ہمیں صلہ رحمی سکھاتی ہے، ہمیں قطع رحمی کی تعلیم نہیں دی گئی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں ہمیں مقابلے میں ان کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرنا۔ اگر ہم بھی ویسا ہی کریں گے تو ان میں اور ہمیں فرق کیا ہوگا؟ جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ دین سب سے اونچا دین ہے۔ دنیا میں باقی جتنے ادیان یا مذاہب ہیں وہ سب اسلام سے نیچے ہیں، تو اسلام کو ماننے والا بھی تو اونچا ہونا چاہیے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی سیرت کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے۔ اور یہ تعلیم کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظلم و زیادتی میں درگزر کرنا اخلاق حسنہ کی بہترین عظیم صفت ہے۔ رشتہ دار ہوں یا دوست و احباب ہوں، آپ کے ساتھ زیادتی کر لیں مگر آپ غصے میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں آپ درگزر کریں گے، آپ معاف کریں گے ان کو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ ظلم و زیادتی کرنے والے آپ کے اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر اچھا بننے کی کوشش کریں گے، یا بڑے اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ ان میں اچھا پیدا کرے گا جو آپ کی عزت کو تکریم کو جاننے والے ہوں گے اور ان میں اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ اپنا حق لینے میں شفقت اور نرمی اور رحم دلی پیدا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے تو آپ اپنا حق لینے کے لیے اس کو دھمکیاں دو گے، اپنا حق لینے کے لیے آپ اس پر کوئی چڑھائی کر دو گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے اس میں لوگوں کی قسمیں الگ ہو سکتی ہیں۔ اگر سامنے والا بندہ ظالم ہے تو وہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ برتاؤ ویسا ہی ہونا چاہیے، لیکن عمومی طور پر معاشرے کے اندر جو لوگوں کی حالت ہوتی ہے اس میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ اپنا حق لینے میں زیادتی نہیں کرنی، سختی نہیں کرنی، بلکہ تب بھی آپ نے ان کو احساس یہ دلانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا، میں آپ سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ اور شریعت مطہرہ نے اسی چیز کا حکم دیا، اسی چیز کی تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ شفقت نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور سامنے والی کی عزت اور تکریم ہمیشہ رکھی جائے۔ آپ کے سامنے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، ہمیشہ اس کی عزت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی سارے ایسے واقعات جہاں سامنے والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مگر آپ نے تکریم نہیں چھوڑی، کیونکہ آپ سے بڑھ کر تو کسی کا اخلاق نہیں تھا نا۔ تو اس انداز کو سامنے والوں نے جب دیکھا، سنا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ چند باتیں بطور تمہید تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ان واقعات کی جو تفصیل ہے کہ یہ ساری صفتیں ہمارے پیارے پیغمبر کے اندر موجود تھیں، تو کون کون سے واقعات پیش آئے جن کے اندر یہ مثالیں ملتی ہیں، یہ صفات ملتی ہیں، وہ واقعات انشاءاللہ ہم اگلے جمعے ذکر کریں گے جو ہمارے لیے بہترین نصیحت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔